الرحیم آج 29 رمضان المبارک ابھی ایک دو دن کے بعد چاند کے مطابق عید کا اعلان ہو جائے گا۔ تو آپ کے سامنے آنے کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز سال میں ایک مرتبہ آتی ہیں تو ان کا طریقہ باقی نمازوں سے تھوڑا مختلف ہے، تو سوچا کہ اس سوشل ایک ذریعے کے تھرو آپ لوگوں تک اس پیغام کو پہنچایا جائے کہ عید کی نماز کی ادائیگی کس طرح کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ عید کی نماز شرعاً واجب ہے، اور واجب جو حکم ہوتا ہے اس کے تارک کو اللہ تعالیٰ اس کے چھوڑنے والے کو قیامت والے دن اللہ کے غصے کا شکار ہوگا، اور اللہ کا غصہ برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے ہمیں اہتمام کے ساتھ عید کی نماز ادا کرنی چاہیے۔ اب عید کی نماز کیسے ادا کی جائے؟ عید کی نماز میں 2 رکعت ہوتی ہیں اور 6 زائد تکبیرات ہوتی ہیں۔ اول نمبر پر نیت ہے، تو ہم نیت اس طرح کریں گے کہ جناب 2 رکعت نماز صلاۃ عید واجب، 6 تکبیرات زوائد کے ساتھ، پیچھے اس امام کے منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف میں اس نماز کی ادائیگی کرتا ہوں، اللہ اکبر۔ جب آپ اللہ اکبر کہیں گے تو اس کے بعد آپ نے سبحانک اللہم پڑھنا ہے، امام صاحب بھی پڑھیں گے، آپ بھی پڑھیں گے۔ قرات شروع ہونے سے پہلے 3 تکبیرات آپ کہیں گے، اور ہر تکبیر کے اوپر آپ نے ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ نماز جنازہ میں ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے، نماز عید میں ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، یہ فرق ہے۔ تینوں تکبیرات کے ساتھ ہاتھ اٹھانا ہے، اور تیسری تکبیر کے بعد پھر ہاتھوں کو زیر ناف آپ نے باندھ دینا ہے۔ اس کے بعد امام قرات کریں گے اور ضم صورت کریں گے، ان کو آپ نے خاموشی کے ساتھ سماعت فرمانا ہے۔ پھر عام نماز کی طرح آپ نے رکوع سجدہ کر کے دوسری رکعت میں اس کے میں سورہ فاتحہ ہوگی، اس کے بعد سورت ملائی جائے گی، یہ دونوں واجب ہیں۔ اور اس کے ساتھ پھر اس کے بعد 3 تکبیرات رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیرات ادا کی جائیں گی، اور ہر تکبیر پر ہاتھوں کو اٹھایا جائے گا، اور چوتھی تکبیر اس پر ہاتھوں کو نہیں اٹھایا جائے گا، اس پر چوتھی تکبیر کہہ کے رکوع میں چلا جائے گے۔ رکوع میں جانے کے بعد آپ اگلی نماز کو اس طرح مکمل کریں گے۔ ایک دوسری اہم چیز کہ عید کی نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے اور جمعے کی نماز سے پہلے خطبہ ہوتا ہے۔ یہ اس کی بھی بڑی وجہ ہے، فقہ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، ہم اس کی طرف تو نہیں جاتے، بات بہت مفصل ہو جائے گی۔ البتہ عید کا خطبہ جو ہے اس کے بھی احکامات وہی ہیں جو جمعے کے خطبے کے ہیں، صرف فرق یہ ہے کہ عید کا خطبہ واجب نہیں ہے، جمعے کا خطبہ واجب ہے۔ اور یہ اس کے باقی احکامات سارے خطبوں کے، نکاح کا خطبہ ہو، جمعے کا خطبہ ہو یا عید کا خطبہ ہو یا اس کے علاوہ خطبے جتنے بھی دیے جاتے ہیں، ان تمام کے احکامات یہی ہیں کہ ان کو خاموشی کے ساتھ، ادب کے ساتھ اور پورے اہتمام کے ساتھ سنا جائے۔ اور یہ بات بھی ضروری ہے کہ وہ تمام خطبے جو ہے عربی زبان میں دی جائیں، کہ کوئی ایسا بھی میڈیا اسکالر آ کے کہہ سکتا ہے کہ جناب عربی تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، آپ ایسا کریں کہ اردو میں دے دیں، تو اردو کے لیے علیحدہ آپ کو وقت دیا جاتا ہے، مساجد میں انتظام ہے، عربی کا خطبہ عربی ہی میں دیا جائے، یہ اسلام کے مطابق ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ ہمیں اس طرح کی خوشیاں مزید بھی نصیب فرمائے۔ یہ ہمارے اپنے ویلاگ میں اس پیغام کو لیا، ان کا چینل بھی ہے اسی نام سے، اور اس چینل کو یہ خود چلاتے ہیں، اور اس کے ساتھ اس کے ذریعے یہ پیغام اپنے تمام فالورز کو بھی ہم پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی بات سمجھنے کی بھی، اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی، اور دوسرے مسلمانوں تک اس کو پہنچانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں بحیثیت ایک مسلمان کے بھی اور ایک مذہبی اسکالر کے بھی، میں اپنے تمام مسلمانوں کو عید مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس ضمن میں اس بات کی طرف بھی جاتا ہوں کہ جو بھی گورنمنٹ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا، ہم اس گورنمنٹ کا اس اعلان کی اتباع کریں گے، چونکہ گورنمنٹ کا اعلان وہ واجب شرعی کے حکم میں آ جاتا ہے، اس کا اہتمام کرنا ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہماری تمام عبادات کو قبول فرمائے۔ والسلام، میری طرف سے آپ سب کو عید کی ڈھیروں ساری خوشیاں مبارک ہوں۔